السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور سے ہر بدھ کی شام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور موڈ اور مزاج کی ڈیفیکلٹیز اور خرابیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرا نام ندیم نور ہے اور میرے ساتھ پہلے کی طرح مسامنہ نواز موجود ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور موڈ اور مزاج کی بیماریوں کی ٹریٹمنٹ اور گائیڈنس کا تجربہ رکھتی ہیں۔ مسامنہ، ویلکم ٹو دی شو۔ مسامنہ، سردیوں کا بھی موقع ہے۔ سردیوں میں ویسے ہی عام طور پر یہ آبزرو کیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی طرف رجحان یا انٹیک بڑھ جاتی ہے، لیکن موڈ اور مزاج کو مینیج کرنے کے لیے یا موڈ اور مزاج کو بہتر بنانے کے لیے یا موڈ اور مزاج میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی ہم انسان کھانے پینے کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ موڈ اینڈ فوڈ کنیکشن کوئی چیز ہوتی ہے؟ کچھ اس بارے میں بتائیے، پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بالکل ہوتی ہے، اور یہ کافی سالوں سے اب اس چیز کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے کہ ہماری جو ڈائٹ ہے، جو خوراک ہم لیتے ہیں اور جس طرح کی جو بھی چوائسیز ہماری فوڈ چوائسیز ہوتی ہیں، اس کا تعلق بھی ہمارے موڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اس میں بھی اگین فوڈ چوائسیز میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ موڈ کے اوپر برا اثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے چڑچڑاپن یا بہت زیادہ مزاج میں بے چینی یا تیزی کا عنصر پایا جاتا ہے، یا جس سے ہماری نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے کھانے پینے میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے موڈ مزاج پہ ایک مثبت اثر رکھتی ہیں، ہمارے ایون نیند کے معاملات کو بھی بہتر کرتی ہیں۔ سو کافی کام ہو رہا ہے اس پہ، موڈ اور فوڈ کے کنیکشن کے اوپر۔ اور ابھی آپ نے جس طرح سے بات کی کہ جب بہت زیادہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس میں کھانے پینے کی کریونگز، خاص طور پر میٹھے کی کریونگز اور کاربوہائیڈریٹس کی کریونگ، جیسے کہ پاستا یا اس طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں جو کہ پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس ہم انہیں کہیں گے، اس طرح کی کریونگز کافی بڑھتی ہیں۔ اور بہت سے موڈ مزاج کے مسائل موسم کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ہی ایٹنگ پیٹرنز بھی اسی طرح سے ہی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ سو ایک بہت گہرا تعلق ہے موڈ کا۔ اور جب ہم موڈ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ کہ کیسے موڈ کو بہتر رکھا جائے، تو وہاں پہ جہاں ہم ڈفرینٹ باقی سجیشنز ڈسکس کرتے رہتے ہیں، وہیں پہ ہماری جو ڈائٹ ہے اس کا بھی بہت اہم پہلو ہے۔ اور جو 4 پلرز کہے جاتے ہیں موڈ مینجمنٹ کے، اس میں ایک بڑا اہم پلر ہے ہماری ڈائٹ، اور باقی جو 3 پلرز ہیں اس میں ایکسرسائز ہے، اس میں سلیپ ہے، اور اس میں اچھے رشتے ہونا زندگی میں، وہ اہم ہوتے ہیں۔ سو اسی طرح سے ڈائٹ بھی ایک بہت اہم پلر ہے جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈائٹ ہمارے موڈ پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن کیا ڈائٹ کے بارے میں جانے بغیر یا ڈائٹ کے بارے میں کسی سے گائیڈنس لیے بغیر، کسی نیوٹریشنسٹ سے یا میڈیکل ڈاکٹر سے یا ڈائٹیشن سے، کیا اس ٹول کو نہ جانتے ہوئے موڈ کو مینیج کرنے کے لیے استعمال کرنا، اینڈ دیٹ ٹو انکانشیسلی، وہ کوئی دانستہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں اسی ریلے میں، جیسے ہمیں ہمارے ارد گرد دوسرے لوگ یہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ہم بھی اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ تو کیا نہ جانتے ہوئے اور کوئی ادراک نہ رکھتے ہوئے کیا اس ٹول کو استعمال کرنے کا موڈ پر کوئی دیر پا فائدہ ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی جو اگر ہم بات کریں نا، تو فوڈ ہمارے برین میں باقاعدہ کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے کھانے پینے سے، جن چیزوں کا تعلق ہے، کہ جس سے موڈ کے اوپر بہرحال ایک ایفیکٹ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی پریکٹس میں کہ پیشنٹس جو موڈ مزاج کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کو ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں، اوور ایٹنگ کا پیٹرن پایا جاتا ہے، یا ٹائمنگز کھانے پینے کی کچھ ایسی ہوتی ہیں، آدھی رات کو کھانا کھانا، یا فوڈ چوائسیز ایسی ہوتی ہیں جیسے میٹھے کے بہت زیادہ شوقین، چینی بہت زیادہ استعمال کرنا، کیفین کا انٹیک بہت زیادہ، اس طرح کی چیزیں۔ سو یہ جو ایٹنگ پیٹرنز ہوتے ہیں، کیونکہ موڈ اٹ سیلف، یہ جو فوڈ ہے اٹ سیلف، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے
برین میں ایسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جس سے ہمارے موڈ کافی اچھا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ بہت دفعہ فوڈ ایڈکشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. سو کہیں نہ کہیں کھانے پینے کا تعلق ہمارے موڈ سے ہے, لیکن جب ہم اس کو ہم ابیوز کرنا شروع ہو جائیں گے اس مزے کو, کہ کھانے پینے سے کافی مزہ آتا ہے اور اسی سے ہی ہم میکسیمم پلیئر حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو وہاں پر پھر گڑبڑ ہوتی ہے کہ جب فوڈ ڈپینڈنس ہو جاتی ہے, جہاں پہ پھر ساتھ میں ویٹ پرابلمس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات. سو جاننا سمجھنا ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے کہ اگر کھانے پینے سے موڈ اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پھر ہم صرف کھانا ہی کھاتے جائیں اور پھر کچھ خاص طرح کے کچھ ایسے کھانے جو کہ کہیں نہ کہیں ایڈکٹیو پیٹرن اختیار کر جاتے ہیں. سو اسی پہ ہی تو یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فوڈ چوائسیز کیسی لینی چاہیے اگر ہم موڈ کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہی کھانے کو ہم ابیوز بھی کر سکتے ہیں اپنے موڈ کو بہتر رکھنے کے لیے. کھانے پینے کی خرابیوں کی ایک جو رزلٹ ہے وہ کچھ ایسی النیسز بھی ہیں جنہیں لائف سٹائل النیسز کہا جاتا ہے. ڈائبٹیز ان میں سے ایک ہے. بالکل. اب پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کھانے, طرح طرح کے کھانے, فیٹی کھانے, پروسیسڈ کھانے, ان چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن وہ بھی اتنی دیر کے لیے ہی موڈ ٹھیک ہوتا ہے جتنی دیر کے لیے کھانا اپنا اثر کرتا ہے, پھر ایک نئے کھانے کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے. پر ایسا کرتے کرتے ساتھ ہی بیماریوں کا, وزن کے بڑھنے کا, مفلوج ہو کے بیٹھے رہنے کا, اوبیسٹی اور اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ سے موڈ کے پرابلمز اور بگڑتے ہیں. میں اسی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کرنے کے بعد تو دوبارہ موڈ مزید خرابی کا شکار ہوتا ہوگا, کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس کا اثر پوری طرح ہم پر آتا ہے اور ہمارا موڈ بھی اس سے خراب ہوتا ہے. تو اب ایسا کیا کیا جائے کہ کیا کوئی اور اچھے طریقے نہیں ہیں موڈ اور مزاج کو ہینڈل کرنے کے؟ کیا اس کے لیے رات کے 2 بجے پیزا آرڈر کرنا ہی بہت ضروری ہے, یا کھانے پینے کی طرف انتہائی رغبت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل, جس کے لیے آپ نے فوڈ ایڈکشن کا ورڈ بھی استعمال کیا, تو کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ کیا کھانے کی ایڈکشن بھی ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے, کیونکہ جس چیز سے ہمیں پلیئر ملتا ہے, جو چیز ہمیں کہیں نہ کہیں ڈوپامین رش ملتا ہے, جس سے کوئی بز ملتا ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ چیز پھر ہمیں اس میں ماڈریشن رکھنے کی ضرورت ہوگی. جیسے میں خاص طور پر کھانے پینے کی بات کروں, کیونکہ فوڈ ایڈکشن ایک نان کیمیکل ایڈکشن ہے, اور یہ ایسی نان کیمیکل ایڈکشن ہو سکتی ہے کہ جس میں پھر ہم مکمل پرہیز کی تو بات نہیں کریں گے کہ ایبسٹیننس اختیار کریں, وہاں پہ پھر ماڈریشن کی بات کہی جاتی ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے اب کچھ احتیاطیں اور کچھ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بھی اگر ہم فوڈ اور موڈ کے کنیکشن کی بات کریں تو فوڈ چوائسیز میں 2 طرح کی کیٹیگریز آتی ہیں, جس میں ایک کیٹیگری ہے جو کہ آپ کے موڈ کے اوپر برا اثر رکھتی ہے, لیکن لوگ اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ شروع میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور کھانے پینے کی جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ان فوڈ آئٹمس کی ہے جو کہ ہمارے موڈ کے اوپر دیر پا اچھا اثر رکھتے ہیں. تو اگر میں پہلے بات کروں کہ کون سی ایسی چیزیں جو موڈ کے اوپر برا اثر رکھتی ہیں کھانے پینے کی, ان میں سے ایک چیز ہے شوگر انٹیک. اور انیشلی جب کوئی چینی کا استعمال کرتا ہے تو شروع میں چینی سے ایک بز ملتا ہے, ایک ڈوپامین رش ملتا ہے, اور عارضی طور پر ہم الرٹ فیل کرتے ہیں اور ایک انرجی سے فیل ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر اس کا جب ڈپ آتا ہے, جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے, تو اس کے بعد موڈ مزاج میں تبدیلیاں پھر سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور لوگ زیادہ تر میٹھے کی طرف جاتے اس لیے ہیں کہ جی ڈپریشن ہو رہی ہے تو میٹھا کھا لوں. ساتھ میں پھر اگر کیفین کا انٹیک بھی اگر ہم شامل کر لیں کہ جی کافی پینی ہے اور اس میں وہ بہت زیادہ میٹھی کافی پینی ہے, یا ہاٹ چاکلیٹ, یا اس طرح کی جب کوئی چیز, یا چائے یا کافی کے کپ میں ڈھیر ساری چینی ڈال کے اسے شیرہ سا بنا ڈالنا, ایسے ہی. اور وہ کرتے لوگ اسی لیے ہیں کہ اس سے تھوڑا اچھا فیل ہوگا, اور ان کو کمفرٹ فوڈ بھی کہتے ہیں. میٹھے سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کمفرٹ فوڈ کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بڑا اچھا فیل ہوتا ہے اس سے. لیکن یہ موڈ ڈسرپٹر میں شمار ہوتی ہے چینی, اور اس کو
کچھ 3 چیزیں ہیں جن کو وائٹ پوائزن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں ایک چینی ہے، دوسرا نمک ہے اور تیسرا میدا ہے. ان 3 چیزوں کو وائٹ پوائزن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور خاص طور پر جن کو موڈ مزاج کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ خاص طور پر سجیشن ہوتی ہے کہ چینی کا بے دریغ استعمال کرنا یا نمک اوپر سے چھڑک کر کھانا بہت زیادہ، اور دوسری طرف میدے کی بنی ہوئی چیزیں، بیکری آئٹمس ہو گئے یا یہ پیزا، پاستا، اس طرح کی جو چیزیں بہت زیادہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں عارضی طور پر ضرور مزہ دیتی ہیں لیکن ان کا موڈ کے اوپر کچھ اچھا اثر نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی کیفین کی بات کی، تو کیفین لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی بز دیتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوکین کی چھوٹی بہن ہے، یعنی کافی زیادہ اس کے بارے میں یہ خیال سمجھا جاتا ہے کہ جی بہت مزیدار چیز ہے، اور لوگ کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، لوگ چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال، کہ یہ آپ کو فوری طور پر ایک بڑا اچھا فیل کروا دیتی ہے. لیکن اس کا بھی موڈ کے اوپر، نہ صرف موڈ کے اوپر بلکہ اس کا ہماری سلیپ پیٹرنز کے اوپر بھی بہت برا اثر ہوتا ہے، اور اسی لیے 2-3 بجے کے بعد جو ہے وہ اکثر سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چائے کافی یا کیفین کے جو آئٹمس ہیں وہ نہ استعمال کیے جائیں، اور اس میں بھی ماڈریشن کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن یوزلی زیادہ تر یہ آدھی رات کو لوگ چائے کافی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب ذرا سی تھکاوٹ ہوتی ہے، ذرا سی مایوسی اداسی فیل ہوتے ہیں، تو تب بھی اپنے موڈ کو اپلفٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے پھر یہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈنس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جتنی دیر ان کا بز رہتا ہے تب تک تو کچھ موڈ بہتر رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ڈاؤنر آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہی بے چینی اور چڑچڑاپن، اور پھر اگلی چائے یا کافی کا انتظار کیا جاتا ہے. سو یہ بھی موڈ ڈسرپٹر کے طور پر ہم اس کو سمجھیں گے. اسی طرح سے بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں، بہت زیادہ تلی ہوئی یا اس طرح کی مسالے دار چیزیں، ہیوی، بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کھانا کھانے کا مطلب ہے کہ آپ مطلب بہت زیادہ پلیٹ بھر کے کھائیں تو تبھی شاید اس سے کچھ اچھی فیلنگ آئے گی، فلفلمنٹ کی فیلنگ آئے گی. لیکن بہت زیادہ اس طرح کے جو ہیوی کھانے کھانا ہے اس کا بھی موڈ کے اوپر لانگ ٹرم بیسس پہ اچھا اثر نہیں ہوتا. تو جی آپ بھی ایک ورڈ یوز کیا تھا موڈ ڈسرپٹرز. حالانکہ عام طور پہ لوگ کھانے کو، خاص طور پہ میٹھے کھانوں کو، چینی کو، کیفین کو، ان کمبینیشنز کو، موڈ کو بہتر ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں. ایون لوگ سیلیبریشن جہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ مطلب زیادہ کھانے کو پریفر کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ آج خوشی کی بات ہے تو آج تو زیادہ کھانا بنتا ہے. یعنی اس طرح کے جو، اور ہیوی کھانا، ڈھیر سارا کھانا اور بہت زیادہ کھانا، لائٹ بھی نہیں، اور اس میں اسی طرح کے کچھ ہیوی کھانے کو پریفر کیا جاتا ہے. یہ کچھ پرسیپشن بھی ہے ہمارا، اور ڈیفینیٹلی اس سے کچھ عارضی طور پر بز ملتا ہے تو لوگ اس طرح کی چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں. آپ نے جو ورڈ یوز کیا تھا موڈ ڈسرپٹر، عام طور پر تو کھانے کو یا اس طرح کے کھانوں کو، میٹھوں کو، کیفین کو، چائے کو، کافی کو، اس سے کسی استعمال کرنے والے کو ویسے تو اس وقت ریلیف محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ریلیف نہیں ہوتا بلکہ وقتی طور پر ہمارے دماغ کی اور ذہن کی توجہ خراب موڈ سے ہٹ کے کہیں اور چلی جاتی ہے. کیا اس نقطے کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ بیسکلی اگین ٹیمپرری کوئک فکسز، یہ سارے کوئک فکسز ہیں. مٹھائیوں کا استعمال کرنا، بسکٹس، کوکیز رکھنا اپنے پاس، چاکلیٹس رکھنا، ڈھیر ساری پیکٹ والی پروسیسڈ چیزیں، جوسز ڈبے والے، اس طرح کی چیزیں گھر پہ رکھنا، چپس رکھنا پیکٹ میں، پیکٹ والے جو چپس ہوتے ہیں وہ رکھنا گھر میں اسٹاک میں لا کے، کینڈیز رکھنا. یہ جتنی بھی چیزیں کہتے ہیں، یہ جو 4 C's کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، جس میں ایک سی ہے کہ کیک، کوکی، کینڈیز، چپس، یہ 4 چیزیں یوزلی ان کو بھی کمفرٹ فوڈ ہی کہا جاتا ہے. اگین یہ ساری چیزیں موڈ کے اوپر کوئی بہت ہی دیر پاس ہے. جب ہم موڈ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر کھانے پینے کے بارے میں پھر ہمیں ایسی چوائسز دینی ہے جن کا دور تک ہماری زندگی یعنی لائف میں اس کا ایک اثر آئے، نہ کہ ٹیمپرری کو ریلیف. کیونکہ کوئی چیز، یہ ہم اکثر اپنے پروگرام سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کوئی فکسز ہم تلاش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا
ہمیں کوئی نسخہ بتا دیں جس سے ہمارا موڈ فوراً ٹھیک ہو جائے. سو یہ جو فوری طور پر چیزیں ٹھیک کرنے کی پرسیپشن ہوتی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے موڈ مینجمنٹ کے پروگرام میں, خاص طور پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس میں, کہ یہ فوری طور پر ریلیف ہمیشہ ایڈکٹیو چیز ہی کوئی دے سکتی ہے, یہ جادو کی چھڑیاں جو اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. موڈ مینجمنٹ کے بارے میں اگر ہمیں سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تو پہلی چیز یہی ہوگی کہ اس میں ہمیں کوئک فکسز کو اوائڈ کرنا ہوگا. اور یہ جتنی بھی میں نے بات کی ہے موڈ ڈسرپٹرز کی, وہ یہ سارے کوئک فکسز ہیں. اس کے علاوہ اگر تو ہماری لائف میں سگریٹ یا الکوہول شامل ہے, الکوہول کو بھی اب پارٹی ڈرگ سمجھا جاتا ہے, باقاعدہ سرو کرتے ہیں بہت سے لوگ فنکشنز میں, کوئی سیلیبریشن کرنی ہے, کوئی محفلوں میں اب یہ سرو کیا جاتا ہے. سو اس کو بھی کہیں نہ کہیں مینیو کا حصہ ہی بنا دیا گیا ہے. سو یہ چیزیں بھی ساری موڈ ڈسرپٹرز ہیں, اور ہم اکثر اس پہ تو کافی بات کرتے رہتے ہیں کہ کیسے یہ جو تمام تر ڈرگز اینڈ الکوہول, یہ ساری چیزیں لوگ لیتے اس لیے ہیں کہ ہمارا موڈ اچھا ہو جائے, لیکن اس سے بڑا موڈ ڈسرپٹر کوئی ہو نہیں سکتا. سو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں موڈ ڈسرپٹرز کی. پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ موڈ کو انہینس کرتی ہیں, یعنی کھانے پینے کی ہی کچھ ایسی چوائسیز ہم اگر لیں تو ہماری دیر تک ہماری لائف میں جو ہے وہ ہمارے موڈ کو اسٹیبل رکھنے میں کافی مدد ملتی ہے, جس میں دالیں اور سبزیاں اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی یعنی اسٹیبلٹی ہمارے موڈ میں لے کر آتی ہے, اور بہت سے ہمارے برین میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارے موڈ میں بہتری آتی ہے. اس کے علاوہ وائٹامنس یا جو سٹرس فروٹس ہوتے ہیں, یعنی جیسے اورنجز ہو گئے یا اسٹرابری ہے, یعنی جو سٹرس فروٹس ہیں جتنے بھی, وہ موڈ کے بارے میں, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی فوڈ آئٹم جس میں اومیگا 3 شامل ہے, جیسے اس کو بہت سے سی فوڈ ہوتے ہیں جن میں یہ کوالٹی ہوتی ہے, سو اس سے بھی ہمارے موڈ میں کافی اچھا اثر ہوتا ہے. جو مین جو اگر میں سمجھانے کی لیے مثال دوں تو جتنی بھی یہ چیزیں جو پیکٹ میں ملتی ہیں زیادہ تر وہ یا پروسیسڈ ہوتی ہیں, جو وہ موڈ ڈسرپٹر میں ہی شمار ہوتی ہیں. اور جتنی بھی چیزیں جو کہ ہمیں جنرلی کھلی ہی ملتی ہیں, جیسے کہ سبزیاں, فروٹس, یہ ہمیں کوئی بہت زیادہ کوئی پروسیسڈ ہو کے ہمیں نہیں ملتے. نٹس ہیں, ان کو پروسیس بہت زیادہ کرنے کی اس طرح سے ہمارے تک نہیں پہنچتے. فریش جو چیزیں ہیں وہ جتنی بھی ہیں وہ ہمارے موڈ کے اوپر ان کا بہت ہی اچھا اثر ہوتا ہے. سو اگر ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی موڈ کو بہتر رکھنے کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال, یہ موڈ اچھی چیزیں اچھا کرتی ہیں, جیسے میں نے ابھی کچھ موڈ ڈسرپٹرز کی بات کی. سو اگر کوئی لمبے عرصے تک یہ جتنی میں نے بات کی موڈ انہینسرز کی, جو کھانے پینے جو کہ موڈ کو اچھا رکھتے ہیں, اگر کوئی لمبے عرصے تک ان چیزوں کو اپنی لائف سٹائل میں شامل رکھتا ہے تو اس سے بھی موڈ کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور جتنے بھی لوگ خاص طور پر جو کہ کلینکل ڈپریشن یا بائیپولر ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ اگر اپنی میڈیکیشن کے ساتھ, اپنی کاؤنسلنگ کے ساتھ اپنی ڈائٹ کو بھی مینیج کر لے, اور پھر ٹائمنگز بہت میٹر کرتی ہیں کھانے پینے کی, اور پھر کھانے پینے کی کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے, بجائے یہ اس چیز کا ویٹ کرنے کے کہ ہم ہر 6 گھنٹے بعد یا 5-6 گھنٹے بعد انتظار کے بعد پھر ہم ڈھیر سارا کھائیں. اگر کوئی ہر 2-3 گھنٹے بعد کچھ لائٹ سا کچھ بھی کھائے, کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت ہیوی ہی کھائیں. وہ کوئی ایک فروٹ ہو سکتا ہے, وہ کچھ چھوٹی سی چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی ہینڈ فل آف نٹس ہو سکتے ہیں, کچھ بھی کھانے پینے کی چیز. اگر کوئی ہر 2-3 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے تو اس سے بھی موڈ میں بہت اسٹیبلٹی آتی ہے. بلکہ یہ جو ہم 6 گھنٹے کا ویٹ کر کے اس کے بعد کھاتے ہیں, اس سے ہم اوور ایٹنگ بھی کرتے ہیں, اور اس کے دوران جو 6 گھنٹے کے گیپ میں جو ہمارے موڈ میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ الگ سے بیگیج ہمیں لے کے چلنا پڑتا ہے. سو اس بارے میں بھی کچھ اسمارٹ چوائسیز لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ میں کون سی ایسی چیزیں شامل کریں کہ جس سے ہمیں ہمارے موڈ پہ اچھا اثر پڑے. اور اس کے لیے ایک اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے موڈ مزاج کے بارے میں, کہ کیسے ہم ان چیزوں سے اپنے موڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں. کھانے پینے کے معمولات کا عام طور پر سلیپنگ پیٹرن سے بھی کافی گہرا تعلق دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کی نیند خراب ہوتی ہے
یا وہ صحیح وقت پہ نہیں سوتا یا صحیح وقت پہ سو نہیں پاتا فار ون ڈائیورژن اور دی ادر. کسی کا دھیان لیپ ٹاپ میں ہے, کوئی موبائل فون کو لیٹ آورز میں یوز کر رہا ہے, کوئی ٹی وی پر سیریز کے سیریز ان گو دیکھنا چاہتا ہے تو سر شام ہی سٹارٹ کیا ہے تو رات کے 2 بج گئے ہیں اور ابھی پورا سیزن ختم ہی نہیں ہوا. ایسے موقع پر بھی ایکسٹینڈڈ ٹائم جاگنے کی وجہ سے اور نہ سونے کی وجہ سے وقت بے وقت کھانے کا رجحان ہوتا ہے. جی بالکل. اور اب چونکہ ماضی کے مقابلے میں بہت آسانی اور سہولتیں موجود ہیں, فون اٹھایا, ایک میسج یا ایک کال کی تو کھانا چل کے خود ہمارے تک پہنچ جاتا ہے. کیا عام طور پر اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا ہی تو ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فوڈ فار لائف کا وہ جو کانسیپٹ ہے یا فوڈ فار انرجی یا فوڈ فار لیونگ کا جو کانسیپٹ ہے, تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ کیا اس سے موڈ اور مزاج خراب ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر اس وقت کوئی کھانا کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اپ اینڈ رننگ رکھتا ہے تو اس سے تو سلیپنگ پیٹرن بھی خرابی کی طرف اسٹیبلش ہوتا جائے گا. تو کیا یہ جو وقت بے وقت کا, کیا کھانے میں بھی ڈسپلن, اعتدال اور کسی روٹین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ موڈ ٹھیک رہے, اور ایسا نہ کرنے سے کیا موڈ کی خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں؟ بالکل ڈسپلن کی ضرورت, جب ہم ڈائٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈسپلن کی بہت ضرورت ہے, اور اس چیز کو کافی نگلیکٹ کیا جاتا ہے کھانے پینے کے معاملات میں. پھر ہمارا کلچر بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ جس میں کھانے پینے کے طرف رجحان کو کافی کوئی اس پہ کوئی بہت زیادہ بات نہیں ہوتی, بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں ہوتا. اور اب دیکھیں کہ اب جنرلی ٹرینڈ ہے کہ 24 آورس کی سروس اب موجود ہے کھانے پینے کی, زیادہ تر جو ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ, کہ آپ کسی بھی وقت منگوا سکتے ہیں یا آپ جا کے لے سکتے ہیں. شاپنگ مالز میں جائیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کا ٹرینڈ ہے, اور کوئی ٹائمنگز نہیں ہیں. بہت سے دفعہ اکثر ہماری آبزرویشن بھی ہے کہ رات کو 12-1 بجے جب کولڈ ڈرنکس چل رہی ہوتی ہیں اور کیفین والی چیزیں یا پھر پیزا یا اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو اس سے بہت زیادہ, خاص طور پر چھوٹے بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں کلیئرلی ود ان 20 to 30 منٹس اگر آپ بچے کو کولڈ ڈرنک پلا دیں یا ان کو کوئی اسی طرح کی کوئی جنک فوڈ, کوئی فاسٹ فوڈ کچھ اس طرح کا کھلا دیں, تو ود ان 20 to 30 منٹس آپ ان کی اوور آل بیہیویئر میں اور موڈ میں ایک ایلیشن محسوس کریں گے اور ایک ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی آپ دیکھیں گے. سو ڈیفینیٹلی اس کا اثر تو کسی بھی ٹائم پر ہوتا ہے, لیکن یہ جو راتوں کو 2-3 بجے کا جو پیٹرن ہے اس کا ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ افیکٹ ہوتا ہے موڈ پہ, سلیپ پہ, ویٹ پہ, اور یہ ساری چیزیں. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے مائنڈ, ماؤتھ اینڈ مسل کا, یہ جو ٹرائنگل ہے کہ آپ کی ویٹ کے اوپر بھی اس کا افیکٹ ہوگا. ایونچولی جب ویٹ گین ہوتا ہے تو بہت سارے ایموشنل پرابلمس بھی بڑھ جاتے ہیں. سو یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ہمارے مائنڈ اور باڈی کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے, اور ڈپریشن کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں تو یہ بڑا ہی ایک کوئک فکس سمجھا جاتا ہے. فوڈ کو ایز اے سیلف میڈیکیشن کے طور پر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ موڈ اچھا جب موڈ خراب ہوتا ہے تو ہم کچھ میٹھا کھا لیتے ہیں, ہم کچھ چاکلیٹ کھا لیتے ہیں, ہم اس طرح کی چیزیں, کچھ میٹھا ہو جائے, کچھ میٹھا. تو اس اور اگین مارکیٹنگ بھی کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ کھانا فلاں کھائیں گے تو پھر آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا. چائے کے بارے میں تو کئی عرصے سے ایڈورٹیزمنٹس ہی اس طرح کی جاتی ہیں کہ چائے آپ پئیں گے تو سب کچھ بات بن جائے گی, یعنی کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے موڈ کے اوپر یہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موڈ مزاج کے مسائل کچھ سٹیبل نہیں ہوتے. ہم کوئک فکسز چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عارضی سا کوئی حل مل جائے ہمارے موڈ کو بہتر رکھنے کے لیے. اور لائف سٹائل مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ بہت اہم فیکٹر ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ پریفر کر لیتے ہیں کہ ہم میڈیکیشن کھا لیں گے, ہمیں کوئی دوائی دے دے, لیکن لائف سٹائل نہیں بدل سکتے ہم. لائف سٹائل ہمارا ویسا ہی رہے گا, کھانے پینے میں بھی ہماری کوئی چینجز نہ لائے.
لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اگر اپنے لائف سٹائل کے اوپر ہی بہت اچھا کام کریں تو وہ بہت سارے ایون جینیٹک مسئلے جو ہیں ان کو بھی بیٹ کر سکتے ہیں. سو خاص طور پر جو لوگ رسک پہ ہیں موڈ مزاج کے مسائل کے, جن کی جینز کو اگر اسٹڈی کریں تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے معاملات موجود ہیں. تو یہ ایک بینیفٹ ہے کہ ہم جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں تھرو آر لائف سٹائل, ہمارا جس طرح سے لائف سٹائل ہے, اور اس میں ڈائٹ کا رول ہے, اس میں ایکسرسائز کا رول ہے, اس میں ہمارے ریلیشن شپس کیسے ہیں, ہم ان کو کیسا مینٹین رکھتے ہیں, اس کا بہت بڑا رول ہے, ہمارے سلیپ پیٹرنس کیسے ہیں. اور ہم اکثر اپنے پروگرامس میں انہی فیکٹرز پر بات کرتے ہیں کہ پرو ایکٹیولی یعنی وقت سے پہلے اگر آپ نے اپنے موڈ مزاج کو ٹھیک رکھنا ہے اور آگے خراب نہ ہو, اس کے لیے بھی اگر کچھ ایکشن لینا ہے تو اس میں بھی لائف سٹائل کو ہمیشہ پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا جا رہا ہے ہمارے. یعنی اس میں پوری جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے ڈاکٹر یا ہمارے تھراپسٹ کی نہیں, اور نہ ہی انتظار کرنا چاہیے کہ ہمارا موڈ اور مزاج اس حد تک بگڑ جائے گا کہ ہمیں پھر کسی پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ میں جانا پڑے, بلکہ جو اپنے کرنے والے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جی ان کے ذریعے اپنے موڈ اور مزاج کو ہیلپ کی جا سکتی ہے, ان میں آسانی پیدا کی جا سکتی جی ہے. بالکل. گو کہ ہمارے پاس وقت کچھ محدود ہے, لیکن کوئکلی اگر آپ ہمیں بتا دیں, گو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی کانسیپٹ آپ ابھی تک ایک پروگرام میں ایکسپلین کرتے رہے ہیں. جی جی. کیا سائیکولوجیکل ایٹنگ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ نفسیات میں آنے والی, موڈ اور مزاج میں آنے والی اتار چڑھاؤ کو کھانے پینے کے ذریعے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنا؟ جی بالکل. دو طرح کی ایٹنگ ہوتی ہے, ایک ایموشنل ایٹنگ ہوتی ہے اور ایک فزیکل ایٹنگ ہوتی ہے. اور فزیکل ایٹنگ ہے جب آپ کو کوئی جنرلی بھوک لگی ہے, فزیکل ہنگر بیسکلی ہم اسے اگر کہیں کہ جنرلی آپ کو بھوک لگی ہے, اور یہ یوزلی منہ سے یعنی آپ کی جو گردن ہے اس سے نیچے ہوتی ہے, یعنی پیٹ خالی ہوتا ہے تو آپ کو بھوک لگتی ہے, تو جب ہم کھاتے ہیں تو اس کو ہم فزیکل ہنگر کہیں گے, فزیکل ایٹنگ کہیں گے. ایک ایموشنل ہنگر ہوتا ہے یا ایموشنل ایٹنگ ہم اسے کہیں گے, جو کہ شاید پیٹ خالی نہ بھی ہو لیکن وہ کچھ منہ کا ٹیسٹ کے لیے ہم وہ کھانا چاہتے ہیں کہ موڈ ذرا اچھا ہو جائے گا. اور یہ جنرلی یہ بڑی جلدی واپس آ جاتی ہے, یعنی اگر جو فزیکل ہنگر ہوتا ہے وہ اگر ایک دفعہ آپ کھانا کھا لیں تو وہ واپس اس کو کچھ گھنٹوں بعد وہ واپس آتا ہے. لیکن جو ایموشنل ہنگر ہوتا ہے یہ بڑی جلدی جو ہے وہ آپ کو واپس طلب ہوتی ہے کہ اچھا میں نے چاکلیٹ کھائی تھی تو کچھ دیر بعد یا کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ سے دل کرے گا اور دوبارہ سے آپ کا رجحان اسی طرف جائے گا. سو اس چیز کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے. ہم اپنے ایموشنس کو جب ہم ٹھیک سے نہیں سمجھتے ہیں, ہم بور ہوتے ہیں تو بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کھانا کھا کے اپنی بوریت دور کریں. ہم جب بہت اداس ہوتے ہیں تب بھی یہی دل کرتا ہے, رات کو ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے تب بھی ہم فریج کی طرف جاتے ہیں کہ کچھ کھانا پڑا ہے تو کھا لیں. ہمیں کئی دفعہ بہت غصہ آتا ہے یا ہم بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں, کوئی ٹینشن ہوتی ہے تب بھی ہم کھانے کی طرف جاتے ہیں. سو بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے ایموشنس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی میں ہمارا موڈ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں, اور ہم اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھانا کھا کے اس کو ٹھیک کر لیں گے. اگر تو کوئی یہ پہچاننا شروع کر دے تو کافی مدد ملے گی کہ ہمارا اصل میں اس وقت موڈ اصل میں ہم بور ہو رہے ہیں تو ہمیں بوریت کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے. حل یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کھانا کھا لیں. جب ہمارا یہ پیٹرن بن جاتا ہے نا کہ ہم ہر مسئلے کا حل کھانے کے ذریعے, یا کچھ لوگ کھانا نہیں کھاتے تو وہ کوئی اور کوئی ایڈکٹیو پیٹرن جیسے نشے کا استعمال کرنا, سگریٹ کا استعمال کرنا, تو اس طرف جاتے ہیں. تو جب یہ پیٹرن بن جاتا ہے تو پھر یہاں پہ فوڈ کا جو رشتہ ہے موڈ کے ساتھ وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کمپیٹیبلٹی نہیں رہتی پھر, اور پھر یہیں سے ہی فوڈ ڈپینڈنس, فوڈ ایڈکشن آتی ہے. اور اکثر جب ہم اپنے پیشنٹس ہمارے پاس جو آتے ہیں موڈ ڈس آرڈر کے ساتھ تو اکثر ان کے ایٹنگ پیٹرنس بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کے ویٹ کے بھی بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, اوور ویٹ ہوتے ہیں زیادہ تر, ان کے ویٹ کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ. اس کی پیچھے ریزن یہی ہوتی ہے کہ اپنے موڈ کو مینیج کرنے کے لیے انہیلدی چوائسیز آف فوڈ لیے جاتے ہیں. میں سامنا آپ کی گائیڈنس کا, آپ کی کنٹریبیوشن کا بہت شکریہ. ہم موڈ اور مزاج کے مسئلے پر اسی طرح لائف سٹائل چینجز کے ساتھ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی اس کا ذکر جاری رکھیں گے, لیکن ابھی ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے. ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ
نیکسٹ وینسڈے دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے.